هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج کا ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ہمارا ایمان نہ ہو، اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ایسی صورت میں میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کو بیان فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نگاہوں میں اس کے ماں باپ، اس کے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دین کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ دین کے 3 اصول ہیں: اللہ رب العالمین کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور دین اسلام کی پہچان۔ جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان ہمیں حاصل نہیں ہوگی تب تک ہم مسلمان کہلانے کی بھی حقدار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاویہ بن حکم الثقفی
السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری ایک لونڈی ہے جو احد کے دامن میں میری بکریوں کو چراتی ہے، میں ایک انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے، میری لونڈی کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک بھیڑیے نے میری بکری کا شکار کیا، میں نے غصے میں ایک تھپڑ مار دی، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلطی کی، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اپنی لونڈی کو میرے پاس لے آؤ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لونڈی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ کیا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، اللہ آسمانوں میں۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل نہیں ہوگی تب تک ہم نہ مومن بنیں گے اور نہ ہی مسلمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے قبر میں ہم سے سوال ہونا ہے، اور کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے ہمیں جمع ہونا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت ہی میں کل قیامت کے دن ہماری سرخ روئی حاصل ہو سکتی ہے، ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے روشن کتاب کی طرح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے سامنے واضح ہیں۔ سیرت کا مطالعہ کرنے والا اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی ہمارے سامنے واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کا عمل بھی ہمارے سامنے واضح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کے اعمال بھی ہمارے سامنے واضح ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہمارے لیے کھلی کتاب بنا دیا ہے۔ تو زندگی کے تمام شعبوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور ہماری عملی زندگی اس وقت تک صحیح اور درست نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نمونہ نہ بنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے ایسا عمل کیا کہ اس عمل پر ہماری مہر تصدیق نہیں تو وہ عمل قابل رد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے محبت رکھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانے بغیر ہم قرآن کریم کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن اترا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن کریم میں بعض آیات اور بعض صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہیں، اور ان صورتوں اور آیتوں کے علاوہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے بغیر قرآن کریم کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے ذریعہ قرآن کریم کی توضیح فرمائی اور بعض اشکالات کو آپ نے دور کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ اکرام آئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ اکرام گھٹنوں کے بل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہم میں کون ایسا آدمی ہے کہ جس سے ظلم نہ ہوتا ہو؟ اگر ظلم سے ایمان ختم ہو جائے تو کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ظلم سے جو بات تم نے مراد لی ہے یہاں وہ بات نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سمجھانے میں اپنے ارشادات اور اپنے فرمودات کے ذریعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اشکالات کو
دور کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء علیہ السلام کی سیرت اس اور نمونہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی اولو العزم انبیاء نے جیسے صبر کیا ہے ویسے آپ صبر کریں۔ چنانچہ دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے جب کبھی مشکلات کا سامنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی کہ آپ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ جب بھی ہمیں دین پر عمل کرنے میں دشواری اور تکلیف ہو تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں کہ کس طرح استقامت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دیا اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل میں مداومت اختیار کی۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی نگاہوں سے ہٹا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بڑے ہی اختصار کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سمجھنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اس اور نمونہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔